صحیح مسلم کی روایت ہے، 1905 اس حدیث کا نمبر ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور ان کے شاگرد کہتے ہیں کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کو بیان کرنے سے پہلے 3 مرتبہ بے ہوش ہوئے۔ یعنی اس قدر اس حدیث کے اندر سخت پیغام ہے ریاکاروں کے حوالے سے کہ 3 مرتبہ اس وعید کی تاب نہ لاتے ہوئے بے ہوش ہو گئے۔ اب وہ حدیث کیا ہے، اس کے اندر پیغام کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اول الناس یوم القیامت یقضى علیہ، فرمایا کہ کل قیامت کے دن سب سے پہلے جس بندے کے حوالے سے فیصلہ کیا جائے گا وہ شہید ہوگا۔ شہید کو اللہ تعالیٰ بلائے گا اور شہید کو بلا کر پوچھے گا میں نے تجھے فلاں فلاں نعمت دی تھی، میں نے تجھے اتنا کچھ عطا کیا تھا، بتا تو نے اس نعمت کا کیا شکر ادا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو سب سے بڑی جو چیز میرے پاس تھی میری جان تھی، جان سے بڑھ کر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اے اللہ میں نے اپنی جان کو تیری راہ میں قربان کر دیا، میں تیری راہ میں لڑتا ہوا جہاد کرتا ہوا قتل ہو گیا، شہید ہو گیا، اے اللہ میں جو کر سکتا تھا میں نے کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے، تو نے یہ کام اس لیے کیا کہ لوگ یہ بات کہیں کہ فلاں شہید ہے، یا فلاں بڑا بہادر تھا، فلاں بڑا جنگجو تھا، فلاں بڑا کمانڈر تھا، فلاں نے بڑے کافروں کے بڑے بڑے بدماشوں کو قتل کیا تھا۔ تو نے تو اس لیے یہ عمل کیا کہ تاکہ لوگ تجھے بہادر کہیں، جا تجھے تیرا جو تیری نیت تھی اس کے مطابق تجھے بدلہ دنیا کے اندر مل چکا ہے، میرے ہاں تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ حدیث کے الفاظ یہ ہیں فَسُحِبَ عَلَى وَجْهِهِ، اس کو اس کے منہ کے بل الٹا کر کے اوندے منہ زمین پر گھسیٹا جائے گا، اور ایسے ہی گھسیٹ کر جہنم کی آگ میں پھینک دیا۔ یہ کون ہے؟ شہید۔ شہید کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ جس کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ ابھی شہید کے خون کا قطرہ زمین پر نہیں گرتا ہے، اس سے پہلے اللہ اس کی زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں، اور شہید کی 70 روحوں کے ساتھ شادی کروائی جائے گی۔ شہید کا جنت میں بہت بڑا مقام ہے، لیکن یہ وہ شہید ہے جس نے خالصتاً اللہ کے لیے اپنی جان قربان کی۔ فرمایا اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک اور شخص کو لائیں گے جو عالم ہوگا، قاری قرآن ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کتنی سخت بات ہے۔ اللہ اسے پوچھیں گے ہاں جی تجھے میں نے فلاں نعمت دی، فلاں نعمت دی، اس کو نعمتیں یاد کروائے گا۔ پھر اللہ پوچھے گا ہاں بتاؤ تم نے کیا کیا ہے میرے لیے، تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ میں نے تو عالم دین بن گیا تھا، میں نے دین کا علم سیکھا، میں نے قرآن سیکھا، میں نے لوگوں کو دین کا علم سکھلایا، میں جمعہ پڑھاتا رہا، درس دیتا رہا، میں لوگوں کو تبلیغ کرتا رہا، تیری طرف لوگوں کو بلاتا رہا، میں قرآن پڑھاتا رہا، قرآن کا درس دیتا رہا۔ اے اللہ یہ سارا کچھ جو میں کر سکتا تھا میں کر کے آیا ہوں۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو جھوٹ بولتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ جو دل کے رازوں کو جانتا ہے، اللہ جو دل کی کیفیت کو جانتا ہے، اللہ کو پتہ ہے کہ ہم میں سے کون سا شخص کس کے لیے عمل کر رہا ہے۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹ کہتا ہے، تو نے یہ عمل اس لیے کیا کہ تاکہ یہ کہا جائے کہ کتنا بڑا عالم دین ہے، کتنا بڑا علامہ فہامہ ہے، اور کتنا بڑا شیخ الحدیث ہے، شیخ القرآن ہے، اور کتنا بڑا قاری ہے، کیا اس کی آواز ہے اور کیا ہی اس کی شان ہے، اور کتنے ہی لوگ اس کے پیچھے آتے ہیں، اس کے پیچھے تراویح پڑھنے کے لیے، نماز پڑھنے کے لیے، اس کی آواز بڑی پیاری ہے، یہ ہے وہ ہے، تو نے یہ تعریفیں کروانے کے لیے سارا کچھ کیا تھا۔ اللہ فرمائیں گے کہ اس کو بھی اٹھاؤ اور اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دو، اس کو بھی اوندے منہ گھسیٹتے ہوئے جہنم کے اندر پھینک دیا جائے گا۔ تیسرا آدمی لایا جائے گا جو غنی ہوگا، امیر آدمی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے والا۔ اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنا کتنی بڑی فضیلت کی بات ہے، جس کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ لوگ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لہم اجرہم عند ربہم، ان کے رب کے ہاں ان کا اجر محفوظ ہو چکا ہے۔ اللہ ان کو اس کے بدلے میں کتنا اجر دے گا وہ اس کا حساب نہیں لگا سکتے ہیں۔ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کو بلائیں گے، اللہ پوچھیں گے ہاں جی میں نے تمہیں مال کی دولت سے نوازا تھا، میں نے تم پر اپنی نعمتوں کی برسات کی تھی، بتاؤ تم نے میرے لیے کیا کیا ہے؟ وہ کہے گا اللہ جہاں کہیں مجھے کوئی خیر کی بات نظر آئی، جہاں کہیں مجھے ضرورت محسوس ہوئی کہ یہاں پر پیسہ لگنا چاہیے، کسی بیوہ پر، کسی یتیم پر، کسی مسجد پر، کسی مدرسے پر، کسی اور اللہ کی راہ میں، جہاں کہیں اے اللہ تیرے دین کے لیے مال کی ضرورت پڑی وہاں میں نے اپنا مال خرچ کیا۔ اللہ فرمائیں گے کذبت، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے جھوٹ بولا ہے، تو نے اس لیے مال خرچ کیا کہ تاکہ لوگ یہ کہیں کہ یہ فلاں بندہ تو بہت سخی ہے، فلاں بندہ تو بہت خرچ کرنے والا ہے، اور فلاں بندے نے تو ہر طرح سے اس نے ہر خیر کے کام میں اپنا مال خرچ کیا ہے۔ جا تو دنیا والوں سے تعریف کروا چکا ہے کہ میرے پاس تیرے لیے کچھ بھی نہیں ہے۔ اس کو بھی الٹا کیا جائے گا، اوندے منہ گھسیٹا جائے گا اور جہنم کی آگ میں ڈال دیا۔ سامعین محترم، ریاکاری اتنا خطرناک عمل ہے، خدا را اپنے اعمال کی اصلاح اس حوالے سے کیجئے
کہ عمل کرنے سے پہلے نیت کو صاف، نیت کو خالص کر لیں۔ اللہ تعالیٰ اس عمل کو قبول ہی نہیں کرتا جو عمل خالصتاً اس کے لیے نہ کیا جائے، چاہے حج جیسا عمل ہو، چاہے وہ جہاد جیسا عمل ہو، چاہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے جیسا عمل ہو، چاہے وہ دین کا علم حاصل کر کے اس کو آگے پھیلانے والا اتنا بڑا عمل ہو۔ فرمایا اللہ تعالیٰ ایسے عمل کو قبول نہیں کرتا۔